مسئلے میں یا اس کے بابت لینا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ میرے برادر عزیز علامہ فرمان حیدر صاحب کے ساتھ زیادتی ہوگی، نہ صرف ان کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ ان مومنین کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ جو مختلف فرشائے ادا پر ان کے منتظر ہوں گے۔ چند باتیں باندازہ تقریر نہیں، صرف گفتگو کے طور پر آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے بھی نہیں کہنا چاہتا، البتہ کیا کچھ سمجھتا ہوں، کیا کچھ جانتا ہوں، بس وہ چند جملے پیش کرنے کی نیت یہ ہے کہ آپ کی سماعت میں جب پہنچیں گے تو شاید کسی گوشے سے کوئی اصلاح ہو جائے، صحت الفاظ ہو جائے، صحت نظریات ہو جائے، بس یہی ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش خدمت ہے، سماعت فرما لیجیے گا۔ حاضرین گرامی مرتبہ، علم الکلام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عام گفتگو میں انسان اپنی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے اپنے خاندان کے کسی نامور شخص کو موضوع گفتگو بناتا ہے تاکہ اس کی قداور شخصیت سامنے ہو تو لوگ کلام کرنے والے کا پورا تعارف حاصل کر لیں۔ ہمارے خاندان میں ایک نامور شخصیت گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں ان کا نام لوں کہ علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب سے میرا رشتہ ہے نسبی حسبی، تو ان کے نام لینے کا مقصد صرف اتنا ہوگا کہ آپ اس شخصیت کے حوالے سے اگر مجھے دیکھیں گے تو کچھ آپ کی نگاہوں میں احترام پیدا ہو جائے، کچھ احترام پیدا ہو جائے۔ یہ ایک علم کلام کا طریقہ کار ہے۔ محترم سامعین، اس علم کلام کو مختصر الفاظ میں اپنے سامنے رکھیے اور اس کے بعد اس چھوٹی سی حدیث کو تھوڑی سی توجہ دے کر میرے ساتھی نوجوان، کچھ چھوٹے بھی ہیں کچھ بزرگ بھی ہیں، وہ توجہ فرما تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کہا حضور نے کہ حسین ہے، حسین سے ہے۔ حسب کیا ہے؟ آپ نے دو لفظ سنے ہیں نا، حسب اور نسب، حسب اور نسب۔ ارباب فہم تشریف فرما ہے، اچھے شعراء ہیں، اچھے خطبہ ہیں، سامعین بڑے زیرک ہیں، خصوصاً اس مکتبہ تشیع سے تعلق رکھنے والے جو اشارے اور گناہوں کے انداز بھی جانتے ہیں، استعارات کی اہمیت کو خوب سمجھتے ہیں، کلام کے مد و جزر سے پوری طرح آگاہ ہے، تو ان کے سامنے کسی تشریح کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کیا باتیں مؤثر ہو جائیں تو آپ تک پہنچانے کی کوشش۔ دیکھیے محترم سامعین گرامی مرتبہ، حسب کائنات میں اگر سب سے بڑا ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے، وہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت، نبوت، انسانیت، اخلاق، خلق عظیم پر کلام،
زبان تابع وہی، وما ينطق عن الهوى، گویا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بات کرنے کلام کرنے اشارہ کرنے تک پر ذات احدیت کی کامل نظر ہے۔ یہ اجازت نہیں کہ اپنی مرضی سے کلام کرے، تو گویا اب جب مرضی اپنے کلام میں شامل ہی نہیں ہے تو جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ نے کہا حسین منی وانا من الحسین، کہنے والا انتہائی حسب کا حامل ہے، میرا جو انسانیت کا حامل ہے، اپنے فرق پر سرتاج انبیاء تاج انبیاء اپنے فرق پر رکھے ہوئے، آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک تمام نبوتوں کی ذمہ داری کے ساتھ دین اسلام کی کامل پیغام رسائی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بات کہی کہ حسین مجھ سے ہے۔ قمر صاحب منصور صاحب توجہ فرمائیے گا، آپ حضرات بہت حساس ہوتے ہیں شعراء کرام، اس لیے ان تک بات کہہ دوں اور پھر کیوں نہ ایک شعر کو کہتے ہوئے گزر جاؤں۔ میرے استاد محترم مولانا محمد سلطان اثر پرویزی صاحب کا شعر ہے کہ اسلام اور حسین میں نسبت تو دیکھیے، اسلام اور حسین میں نسبت تو دیکھیے، ایک درس ہے رسول کا، ایک امتحان ہے۔ اسلام اور حسین میں نسبت تو دیکھیے، ایک درس ہے رسول کا، ایک امتحان ہے۔ اسلام رسول کا درس، حسین رسول کا امتحان۔ تو جب رسول کا وہ امتحان کہ جسے کائنات میں دینے کی حضور کو نوبت پیش نہیں آئی، جس امتحان کو حضور اس کائنات میں دے نہ سکے، انہوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ یہ میرا نواسا سخاوت اور شجاعت میں میرا وارث ہے، یہ میرا نواسا سخاوت اور شجاعت میں میرا وارث ہے۔ تو اس طرح کی شجاعت دکھانے کا رسول اللہ کو موقع پیش نہیں آیا، کیونکہ آپ کے گرد اصحاب کا پروانہ وار اجتماع تھا اور علی جیسا جری سپاہی حیات تھا کہ جس نے احد جیسے مارکے میں پروانے کی طرح حفاظت کر کے ایک گزند نہیں آنے دی اور رسول کی ذات محفوظ رہی۔ گویا شجاعت دکھانے کا موقع رسول کو میسر نہیں آیا، تو اس شجاعت کا امتحان نہ دے سکے۔ اس ہی شجاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسین کا تعارف پیش کیا کہ میں رسالت کے حسب میں اہم ہوں، نبوت کے حسب میں اہم ہوں، شجاعت کے نسب میں حسب میں اہم ہوں، عظمت کے حسب میں اہم ہوں۔ تو اب حسین کی شخصیت بلند ہوتی چلی گئی اسی مقام پر جس مقام پر رسول تعارف کے طور پر پیش کرتے رہے کہ یہ مجھ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حسین کی شخصیت بلند ہوتی چلی گئی، مگر کمال یہ ہے کہ جب رسول جیسا انسان، سب سے عظیم انسان، نہ ماضی میں ایسا کوئی تھا، نہ مستقبل میں ایسا کوئی ہوگا، نہ حال میں ایسا پایا جاتا ہے، گویا معراج انسانیت پر متمکن انسان وہ اپنے وجود کی ضمانت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ کہے کہ صرف حسین مجھ سے نہیں ہے، میں بھی حسین سے ہوں، تو پھر حسین کا حسب نظر آئے گا۔ بلند تر نعرہ صلوات۔
کا حسب جو ہے وہ اس قابل ہے کہ جس سے رسول خود کو نسبت دے. کمال کی بات ہے نا یہ کہ حسین کے حسب کو میں کہوں یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو حسین کی انتہائی عمر 6 سال یا 7 سال 6 سال یا 7 سال. تو یا رسول اللہ 6 سال کا بچہ اتنا تو قابل اعتبار نہیں ہوتا کہ جس کے کاندھوں پر اپنی رسالت کی ذمہ داری ڈال دی جائے. اتنا تو 6 یا 7 انتہائی 6 یا 7 سال کا بچہ اتنا بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا کہ کوئی زیادہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھی جائے چاہے کہ جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا جائے, چاہے کہ امام بنا دیا جائے, چاہے کہ خود کو حسین سے نسبت دے کر یہ کہا جائے کہ میری بقا کا دورہ مدار حسین پر. گویا رسول اللہ کی دور اندیش نگاہیں یہ دیکھ رہی تھی اور خود ما ینطق عن الہوا کے تحت ضمانت دے رہی تھی حسین کے کردار کی کہ اس کے بچپن میں تم صرف بچپن دیکھ رہے ہو, میں جوانی بھی دیکھ رہا ہوں, انجام بھی دیکھ رہا ہوں, اور فاضا فوزن عظیمہ پر یہی میرا بچہ ہے جو آخری وقت میں میری شجاعت اور سخاوت کا علمبردار اور بڑی معذرت کے ساتھ برادر عزیز میرے بھائی فرقان صاحب بیٹھ گیا تو کہنا تھا اور تمہاری ہمت افزائی پر کہہ بھی دیا اور آپ نے سماعت بھی کر لیا. زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, بس یہی کہنے کو تو بہت کچھ ہے جو کہہ دیں, مگر محترم سامعین گرامی مرتبت کچھ زندگی کے ایسے اصول بھی ہوتے ہیں کہ جو کہیں کتابوں میں ملتے نہیں. مثال کے طور پر کچھ فطرت کے تقاضے, کچھ حالات کے تقاضے, کچھ واقعات کے تقاضے. بس میں مسائل کے 2-4 جملے پڑھ کر تمام کر رہا ہوں اپنی گفتگو. دیکھیے, کوئی کسی کا ملازم ہے, کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے اور اسے اس کا ڈیوٹی چارٹر ملا ہوا ہے, اتنے بجے آؤ گے, اتنے بجے جاؤ گے, اتنے بجے کھانے کا وقفہ ہوگا, یہ کام ہوگا, اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی. یہ ایک چارٹر اس کی ذمہ داریوں کا اس کے سپرد ہوا, اس نے کام انجام دیا, وقت ختم ہوا, چلا گیا. ایک دن آیا, پتہ یہ چلا کہ جس مالک کے کارخانے میں ملازمت کر رہا ہے اس کا جوان بیٹا مر گیا. آواز بلند ہوئی کہ کام بند کر دو, کارخانہ بند کر دو. اب کوئی وہاں کھڑے ہو کر یہ سوال کرے کہ بھائی ہماری ڈیوٹی میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مالک کا اگر کوئی حافظ تقی صاحب اگر تشریف لے آئیں, صلوات پر محمد تو جناب کچھ فطرت کے تقاضے ہوتے ہیں, کچھ حالات کی باتیں ہوتی ہیں, کچھ واقعات کے نتائج ہوتے ہیں. تو اب وہ جو اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے اس کارخانے میں, اس نے سنا کہ کارخانے کے مالک کا بیٹا جوان مر گیا. آواز بلند ہوئی کہ بھائی کارخانے کا کام بند کر دو اور سب تعزیت کے لیے اس مالک کے گھر چلے جائے اور اسے تعزیت پیش کی جائے. تو اب کوئی وہاں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جناب ہمارے فرائض منصبی میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر مالک کا بیٹا مر جائے تو کام کو بند کر دیا جائے. تو حاضرین گرامی بعد مرتبہ ساری باتیں لکھنے کی تو نہیں ہوتی, کچھ کا تعلق انسانیت سے بھی ہوتا ہے, اخلاقیات سے بھی ہوتا ہے, معاملات سے بھی ہوتا ہے. فرد شناسی اپنی جگہ ہے, انسانیت اپنی جگہ ہے, دین شناسی اپنی جگہ ہے. اگر مادی قوتوں میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو ایسا محسوس کریں گے تو پھر وہ جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا, جس نے ہمیں جینا سکھایا,
جس نے ہمیں یہاں بھی امن کا راستہ دیا، آخرت کے لیے بھی امن کا راستہ دیا، اس کا سارا گھر وقت عصر تک اجڑ گیا، سارا گھر اجڑ گیا۔ اب ہم کتابوں میں دیکھیں کہاں لکھا ہے عزا کرنا، کہاں لکھا ہے ماتم کرنا، کہاں لکھا ہے مجلس کرنا، کہاں لکھا ہے لوحہ پڑھنا، کہاں لکھا ہے مرثیہ پڑھنا، کہاں لکھا ہے؟ ارے جناب، یہ لکھنے کی باتیں وہ کریں جنہیں رسول سے محبت نہ ہو، وہ کتابوں کو تلاش کریں کہ جو انسانیت کا درس نہیں رکھتے۔ یہاں تو سینوں میں دھڑکنے والا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے، مسلمان کا دل ہے۔ جب رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ حسین منیت پر فائز ہیں اور حسین سے رسول محبت کرتے ہیں، اب کہاں کی کتابیں، کہاں کی احادیث، کہاں کی آیات، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ 4 پہر میں رسول اللہ کا گھر اجڑ گیا اور رات صغرا نے عجب خواب پریشان دیکھا۔ میں اپنے بھائی کا وقت نہیں لے رہا، بس یہی ایک شعر پڑھوں گا اور اس پر ہی آپ پوچھا دے لیجئے گا، اس کے بعد میں کچھ نہیں۔ رات صغرا نے عجب خواب پریشان دیکھا، ریت پر خون میں ڈوبا ہوا قرآن دیکھا، ریت پر خون میں ڈوبا ہوا قرآن دیکھا، دل یاسین پہ چلاتے ہوئے تیر و خنجر، کوئی حافظ تو کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری تو کوئی حافظ قرآن دیکھا۔ قبلہ علامہ